بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کی امان میں ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور بارش کی حالتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ گناہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تجھ کو پسند نہ ہو۔ دعا نہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ ناراض ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دن کے بعد بھی روٹھنے رہنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ پاک اور صاف رہا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد اخلاقی نحوست ہے جبکہ خوش اخلاقی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، ان میں سے افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوگے وہ کاٹو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی سے محروم ہوا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہوا۔ ہمارا مسجد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک پنکھے کو چلانے کے لیے سارے بٹن دبانے نہ پڑیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے سے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ جب تمہارے غم حد سے بھر جائیں تو مجھ پہ درود بھیجا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی وہ لوگوں کو بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ اے اللہ رحم فرما ان دلوں پہ جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت سے قیامت کے دن سب سے زیادہ فیض یاب وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ صدقہ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کر لو کیونکہ تم پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب ایک آدمی اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دولت کے حصول اور نمائش میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے کھانے پینے کی زیادہ عادت ڈالی اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس نے جو دیا وہ اس چیز سے افضل ہے جو اس نے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔